معزز ناظرین گرامی، میری طرف سے زیاس ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع پاکستان کا سب سے پراسرار قبرستان ہے۔ ایسا قبرستان کہ جس کے بارے میں سن کر آپ کا دل دہل اٹھے گا اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زیاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر دلچسپ، حیران کن اور معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت سے لوگوں نے جہاں بھوتوں اور چڑیلوں کو دیکھا ہے، اس قبرستان کے متعلق ساری خوفناک معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں کل 20 لاکھ قبریں ہیں اور اس قبرستان میں جنوں، بھوتوں، چڑیلوں اور بدروحوں کا سایہ ہے جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے نظر آتی ہیں اور ان کو تنگ بھی کرتی ہیں، اور لوگ اس قبرستان کے آس پاس نظر نہیں آتے اور ہر طرف ویرانہ چھایا رہتا ہے۔ یہ قبرستان سڑک کے بالکل ساتھ ساتھ واقع ہے۔ ایک شخص ایک رات تقریباً 1 بجے کے پاس تنہا اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت دلہن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ شخص اس قبرستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن رات کے اس پہر اس خوبصورت لڑکی کے لباس میں دیکھ کر پہلے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، مگر پھر جیسے ہی اس لڑکی کی نظر اس آدمی پر پڑی تو وہ لڑکی آہستہ آہستہ قبرستان کی جانب جانے لگی۔ پہلے تو اس شخص کو سمجھ نہ آئی کہ ماجرا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کے پیچھے چلنے لگا کہ آخر دیکھے اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے جو وہ رات کے اس پہر اکیلی اس اتنے ویرانے علاقے میں قبرستان میں جا رہی ہے۔ یہ آدمی اس کا پیچھا کرنے لگا اور جب قبرستان کا وہ حصہ آیا جہاں بالکل اندھیرا تھا اور چاروں طرف گھنے جنگل تھے، وہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ یہ شخص پہلے تو گھبرا گیا کہ آخر وہ لڑکی کہاں گئی، مگر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی دلہن کے لباس میں ہے، مگر اب اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا ہے اور وہ اپنے خوفناک دانت نکالے کہہ لگا کر ہنس رہی ہے۔ یہ آدمی دل ہی دل میں کچھ پڑھنے لگا جس کا علم اس چڑیل کو ہو گیا اور وہ آدمی کی طرف بڑھنے کی بجائے ایک بار پھر سے غائب ہو گئی۔ یہ شخص جان گیا تھا کہ یہ ایک چڑیل ہے اور محض اس کا شکار کرنے کے لیے دلہن کے حسین و جمیل لباس میں آئی تھی تاکہ اس شخص کو پھنسا سکے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ لیکن عین وقت پر اس شخص نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا جسے اس چڑیل نے محسوس کر لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی۔ یہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی کار تک واپس آیا، مگر اس وقت یہ پورے کا پورا پسینے میں بھیگ چکا تھا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی کار کی چابی جیب سے نکالی اور ہمت کر کے کار کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ چڑیل اب اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب اس کا پیچھا نہیں کرے گی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی اس نے قرآنی آیت کو پڑھنا چھوڑا تھا وہ چڑیل پھر سے اس کا پیچھا کرنے لگی تھی، اور جب وہ کار چلا رہا تھا تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو اسے یہ اپنا وہم لگا، پھر اچانک جب اس نے مڑ کر دیکھا تو واقعی وہ چڑیل اس کی کار میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے پھر سے قرآنی آیت دہرانا شروع کر دیا اور اب وہ مسلسل ان آیات کو دہراتا رہا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ سارے عمل کے دوران اس کی حالت خراب ہو چکی تھی اور اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا جیسے اس کے کان کے پاس دھڑک رہا ہو۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی گاڑی رک گئی، مگر یہ پھر بھی قرآنی آیت پڑھتا رہا۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو اس کی گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ چکا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس چڑیل کا ہی کام ہے اور وہ محض اسے ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اچانک ایک سوال اس کے ذہن میں آیا کہ آخر اتنی لمبی سڑک اور رات کے اس پہر وہ اس چڑیل سے پیچھا کیسے چھڑائے گا، کیوں نہ کہ سڑک بالکل ویران پڑی تھی اور سڑک کے کنارے لگے درخت اس کے خوف کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ چڑیل اسے نظر تو نہیں آ رہی، مگر وہ اس کے آس پاس ہی تھی۔ یہ قرآنی آیات دل ہی دل میں دہراتا رہا اور دعا گو تھا کہ کوئی ایسی چیز گزرے جس سے یہ مدد مانگ کر اس ویران قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اور یہ بھی دعا مانگ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ سلامت نکل گیا تو دوبارہ اس جگہ کے پاس سے نہیں گزرے گا۔ اس کی دعا رنگ لائی اور دور سے ہلکی سی روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی۔ یہ روشنی جیسے جیسے پاس آتی گئی اس روشنی نے بڑھنا شروع کر دیا اور یہ شخص خوشی سے سرشار ہو گیا، کیوں نہ کہ یہ ایک ٹرک تھا۔ یہ بیچ سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اشارے سے ٹرک کو روکنے کا بولا۔ اس شخص کی قسمت اچھی تھی جو وہ ٹرک والا دور سے ہی اس کے ہلتے ہاتھ دیکھ کر ٹرک کو تھوڑے فاصلے سے روکنے لگا۔ اس شخص نے ٹرک والے سے مدد مانگی تو سڑک والے نے اس ٹرک میں بیٹھنے کا کہا اور یہ شخص ٹرک میں بیٹھ گیا اور ٹرک میں پہلے ہی 2 مسافر سوار تھے۔
اب اس شخص کو ڈال کر 3 ہو گئے تھے جب اس شخص نے ٹرک والے کو سارا قصہ سنایا کہ اس طرح اس نے ایک دلہن بنی لڑکی کو دیکھا تو اس کا پیچھا کرنے لگا، لیکن وہ ایک چڑیل تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے یہ سن کر بالکل بھی حیران نہ ہوا تو اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو میری بات سن کر حیرانگی اور خوف کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس ٹرک ڈرائیور نے بتایا کہ وہ اس پراسرار اور خوفناک قبرستان کے متعلق پہلے سے ہی جانتے ہیں اور اس قبرستان کے پاس رات تو دور کی بات دن میں بھی اکیلا کوئی نہیں گزرتا۔ آخرکار ان کا یہ سفر تمام ہوا اور یہ شخص اسٹاپ پر اتر گیا اور ایک بس میں سوار ہو کر اپنے گھر تک آن پہنچا، اور اس نے گھر پہنچ کر سکون کا سانس لیا اور سوچنے لگا کہ اگر وہ اس وقت وہ قرآنی آیات نہ پڑھتا اور وہ ٹرک اس کی مدد کے لیے نہ آتا تو یقیناً اس چڑیل کا شکار بن چکا ہوتا۔ لیکن اس شخص کو کیا پتہ تھا کہ خطرہ ابھی بھی نہیں ٹلا اور موت ابھی بھی اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ یہ شخص کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو سارا گزرا ہوا قصہ اسے یاد آنے لگا اور ایک بار پھر اس کی روح کانپنے لگی اور اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگنے لگا، لیکن پھر بھی یہ شخص ہمت کر کے سونے لگا، مگر اسے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کا سانس بند کر رہی ہے اور وہ گھٹنے کی وجہ سے پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پاس پڑے جگ سے اس نے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں سارے کا سارا ختم کر دیا۔ کسی طریقے سے بھی وہ سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو اسے اپنی گاڑی کی یاد آئی اور وہ اپنے دوست کو ساتھ لے کر اس گاڑی کے پاس گیا۔ دن کا وقت ہونے کی وجہ سے اسے کم خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی حالت تو اس وقت خراب ہوئی جب اس کی گاڑی کے شیشے پر لکھا لفظ موت کسی اور چیز سے نہیں بلکہ خون سے لکھا ہوا اسے نظر آیا۔ اس شخص نے اس لفظ کو بڑی تیزی سے مٹایا اور گاڑی کا ٹائر مکینک سے بدلوا کر وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر وہ اس بات کو کافی دیر تک سوچتا رہا کہ آخر وہ خون سے لکھا ہوا لفظ موت اسے اتنا پریشان کیوں کر رہا ہے۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ پریشانی کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا۔ اس نے دوائی کھائی اور سوچتے سوچتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کا بخار کسی حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن سر ابھی بھی دکھ رہا تھا۔ اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو جیسے اس کا دل اس کے حلق میں آ گیا، کیوں نہ کہ یہ وہی چڑیل تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر اپنے خونخوار دانتوں کو نکالے ہنس رہی تھی۔ اس شخص نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ آگے کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس مصیبت سے پیچھا کیسے چھڑوایا جائے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں ہے، مگر دروازہ تو بند تھا۔ اس شخص نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ باہر جا کر اس نے منہ ہاتھ دھوئے تاکہ کوئی محسوس نہ کرے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ گھر سے نکلا اور دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یہ باتوں ہی باتوں میں اپنی پریشانی بھول گیا۔ بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا اور اسے احساس ہی نہ ہوا۔ آخر اس نے دوستوں سے اجازت لی اور گھر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں اسے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر اس نے غور نہ کیا اور مسلسل چلتا رہا۔ گھر آ کر اس نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں پہلے سے ہی موجود ہے، مگر تھکان، بخار اور سر درد کی وجہ سے وہ فوراً لیٹ گیا اور سونے لگا۔ رات کے جانے کے پہر اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے لگا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بھاگ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ بند تھا اور چڑیل نے اس کا سانس بند کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی اس کا کام تمام ہوا اور وہ مر گیا۔ آخر وہ چڑیل اس کی جان لے کر ہی رکی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس پراسرار قبرستان کے قصے کو پسند کیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل ZS TV کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔